بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پروگرام جو ہے یہ میرے دوسرے تمام پروگراموں سے الگ ہے۔ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس وقت وہاں کے ٹی ایم ایس، وہاں کے ترقیاتی ادارے لوگوں کے لٹنے کا باعث ہے۔ اور لٹنے کا باعث اس لیے ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی یا کوئی ٹاؤن اپنے کاغذ پورے کر کے ان اداروں کو دے دیتا ہے تو پھر وہ ان اداروں کے ہاتھوں یا ان کے ملازموں کے ہاتھوں یا ان کے اعلی کاروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ پروگرام اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ میں اسے پراپرٹی نمبر 1 پروگرام قرار دوں گا، اور یہ میں سینکڑوں ہزاروں پروگرام کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت شور ہوا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی پراپرٹیوں پر قبضہ ہو گیا، اور فلاں یہ کرے گا اور فلاں یہ کرے گا۔ وہ قبضہ آج بھی ہے، وہ قبضہ کل بھی تھا، اور وہ قبضہ کل بھی ہوگا۔ میں ایک ٹیم پر کام کر رہا ہوں، وہ ٹیم یہ قبضے انشاءاللہ واپس دلائے گی اور لوگوں کو امید دلائے گی۔ آپ جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، یہ پروگرام آپ خوشنود علی خان چینل پر بھی دیکھ سکیں گے اور صحافت آفیشل چینل پر بھی دیکھ سکیں گے۔ میں کچھ عرض کرتا ہوں آپ کہ راوی کے کنارے جو شہر آباد ہو رہا تھا، سپریم کورٹ میں گئے لوگ، اور سپریم کورٹ نے کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی، جو بہت سے حوالوں سے بہت اچھی بات ہے۔ چلیں، ملک کا کوئی سیکٹر تو گرو کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا موقف ہے کہ سرسبز زمینوں پر آبادی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک موقف ہے، لیکن عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 5 مرلے کے پلاٹ پر بھی کئی منزلیں تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ ترقیاتی اداروں کے لوگوں کی میری بھگت سے غیر قانونی آبادیاں جنم لے رہی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے ترقیاتی اداروں میں روایتاً چیزیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جب ہاؤسنگ سوسائٹیاں ضروری شرائط پوری کر لیتی ہیں تو انہیں این او سی جاری کرنے سے انکار کیا جاتا ہے، اور اگر جاری بھی کیا جاتا ہے تو پروین علی، سوال یہ ہے انہوں نے ضرورتیں پوری کر دی، شرائط پوری کر دی، پھر یہ کیا ہوا؟ یہ پیسے لینے کا ایک طریقہ ہے، اور میں آواز بنوں گا اس کی۔ دیکھیے، بالکل لیگل این او سی حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ راول پنڈی میں ایک ادارہ آر ڈی اے ہے جو لوگوں کے اربوں روپے ڈبونے کا باعث بن رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، وہ سوئے ہوئے چیئرمین سوئے ہوئے ہیں سارے؟ مثلا ایک پروجیکٹ ہے لائف ریزیڈنشیا، میں پوچھتا ہوں اس کا این او سی کہاں سے ہے؟ لوگوں کے 3 ارب روپے تو میرے علم میں ایف آئی اے سوئی ہوئی ہے، ایف آئی اے یہ کام نہیں کر سکتی، اس کا این او سی کہاں ہے؟ پوچھو، دے دی ہے جی اتنی زمین او بھائی، این او سی کہاں ہے؟ کوئی نہیں۔ میں لمبی باتیں نہیں کرتا، اگلے کچھ دنوں میں بیان کروں گا کہ کیا معاملہ۔ اسی طرح کئی دوسرے سوسائٹیاں، ٹاؤنز کام کر رہے ہیں۔ آر ڈی اے کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ان پہ ایک پرچہ کرا دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں شروع ہو جاؤ بیچو، نہیں پوچھے، یعنی انہیں کھلی چٹھی دے دیتے ہیں۔ میرے پاس ثبوت ہیں، لیکن یقین رکھیں ہم ایک بڑا وسیع نیٹ ورک قائم کر رہے ہیں جو یہ بھی بتائے گا کہ راول پنڈی میں آر ڈی اے کیا کر رہا ہے۔ پٹواری، راول پنڈی کے پٹواری نام لوں گا، جائیدادیں بتاؤں گا، ان کے رشتہ داروں کی جائیدادیں بتاؤں گا کہ اربوں پتی کیسے ہوئے، کون سا پٹواری اربوں پتی ہو چکا ہے۔ ریونیو کے سارے راز کھولوں گا۔ آپ یقین رکھیں میں پہنچوں گا جیسے پہلے پہنچتا تھا، پہنچوں گا اور کرپٹ لوگوں کو کرپٹ ننگا کروں گا۔ نیب کا طریقہ کار بھی بہت لمبا ہے، وہ ایک نوٹس جاری کر کے لمبا ڈال دیتے ہیں اور اپنے سودے کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ پہلا پروگرام ہے، پروگرام کا ایک سلسلہ ہوگا، دن میں 2 پروگرام کروں گا، موقع پر جاؤں گا، گھس جاؤں گا۔ اگر یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ریکارڈ دے سکتے ہیں تو میں تو اس ملک سے ہوں، میں نے 50 سال خدمت کی ہے۔ آپ مجھے 0333 511
7769 پر مجھ سے ہر بات کر سکتے ہیں. شکریہ.